کہن لگا اوے ساتھیو ایک گل کراں جے اعتراض نہ کرو۔ انہاں کیا بول کی کہنا چاہنا ہے؟ آندا جڑے آ رہے نے انہاں نال صلح نہ کر لئیے۔ انہاں کیا نہ تو فجر دا ناشتہ کرن دیتا ہے نہ دوپہراں دی روٹی کھان دیتی ہے، ایتھے لے آ کے بٹھا چھڈیا جے آ گئے نے ہن صلح کرن لگے۔ تینوں انہاں وچ نظر کی آیا او کہندا میری گل نہ کرو، اپنے دل دی گل کرو۔ جڑے آ رہے نے انہاں دے چہریاں ول ویکھ کے دسو اے جڑی دعا اللہ دی بارگاہ وچ کرنگے اللہ رد کرے گا۔ انہاں بول کے آکھیا او پادری انہاں دے چہریاں وچوں نکلدا نور دسدا اے اے جڑی دعا کرنگے اللہ انہوں قبول فرمائے گا۔ میں آکھیا پھر انہاں نال صلح کر لو، اگر بد دعا کر دیتی عیسائیاں دا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حضرات انہاں صرف صلح نہیں کیتی بلکہ سیدہ پاک نو تحائف دے کے الوداع کیتا ہے۔ دسن دا مقصد کی ہے اے گرانہ او پاک اپنے تے اپنے بیگانے بھی اس گرانے دی شان بیان کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ فرمایا لوگوں میری اہل بیت تواڈے کول کشتی نوح دی مانندے جیڑا جیڑا وچ بیٹھ جائے گا او پار لگ جائے گا، جیڑا پیچھے ہٹے گا او ہلاک ہو جائے گا۔ آقا فرمایا کلو سبب و نسبی ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ فرمایا لوگو قیامت والے دن ہر ایک دا سبب تے نسب ٹوٹ جانا ہے، میں محمد دا سبب بھی قائم رہنا ہے، میرا نسب بھی قائم رہنا ہے۔ حضرات نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دی آل نال پہلے ہی بڑا پیار کر دے سن، جدوں سرکار دا اے فرمان سنیا پیار ہور ود گیا، پیار وچ نکھار آ گیا۔ ایک دن آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے دروازے تک صحابہ بیٹھے ہوئے جویں ہن تسی ہو تے دروازے تک بندے بیٹھے ہون تے کچھ بندے دی عادت ہوندی ہے بندے ٹپ کے اگے آنا، صفاں ٹپ کے اگے آ جانا۔ میرے آقا یہی دس رہے ہیں خبردار جڑا پیچھے آوے پیچھے ہی بوے، اگے آن دی کوشش نہ کرے، صفاں ٹپ کے نہ اگے آوے، بندے پھلانگ کے اگے نہ آوے۔ یہ سرکار جے داسی رہے سن تے نبی دا ایک صحابی سی جدا نا سی حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مسجد داخل ہویا، ایک قدم مسجد دے اندر سی تے دوجا اجے باہر سی۔ آقا دی پہ گئی نظر، فرمایا بیٹھ جائے تھے انج نہیں یار جے سننا تو سبحان اللہ کو، فرمایا تھے ہی بہ جا، وہ تھے ہی بہ گیا۔ تو کول ایک صحابی سی کونی لا کے اندھا پیر تے اندر کر لے، کہندہ ویندہ نہیں آکھن والا کون ہے۔ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ نعرہ تحقیق توجہ ہے جی، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے آکھیا ہوئے پیر تے اندر کر لے، کہندہ ویندہ نہیں آکھن والا کون ہے۔ ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ اے نہ ویکھ میں کتے بیٹھا ویکھ بافل کی دی، انہیں حکم سارے واسطے جیڑا پیچھے آوے پیچھے بہ جائے۔ حضرات ہن نبی پاک دے ایک پاسے ابو بکر پاک بیٹھے ہوئے نے، ایک پاسے حضرت عمر پاک بیٹھے ہوئے نے، دروازے چ مولا علی آ گئے۔ حضرت علی ہونے جنہاں نا سن کے تے بڑھیاں چ جوانی آ جاندی ہے، تے تسی کادے جوان ہو جڑے علی دا نا سن کے بڑھے بن گئے ہو۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا
تارا علی علی مل کے پڑھو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل وفا کے دل کا سہارا کی ہویا تسی تے جو چپ کر کے بیٹھ گئے جی میں پتہ نہیں تواڈے تے کوئی شاک آ گئی ہے بس ہن نہیں بولنا علی علی کرو میں تے چاہنا تواڈے سویرے پنڈ دیاں کناں وچوں بھی علی علی دی آواز آئے اہل وفا کے دل کا سہارا علی اہل وفا کے دل کا سہارا ہمارے پاس بخشش کی سند ہے سنیوں ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا حضرات دروازے چ مولا علی آ گئے حضرات دی وقار علی پاک نے ارادہ کیتا ہے آقا فرمایا جڑا پیچھے آوے پیچھے ہی بہ جائے علی پاک بیٹھن لگے حضرات حضرت ابو بکر پاک دی نظر پہ گئی اٹھ کے کھلو گئے ہاں ہونا یا ابا الحسن اجلس حسن دے ابا جی ایتھے آ جاؤ ہن اگے بہن والے صحابی سن وہ دوجے نہیں سن وہ دوجے ہوندے تو انہوں نے کہنا سی لے اسی پیچھے بیٹھے ہیں تے علی اگے کیوں جائے وہ صحابہ سن نبی دی عظمت نو بھی جان دے سن تے علی دی عظمت نو بھی جان دے سن حضرات صحابہ نے جگہ دیتی یہ رستہ دینا شروع کر دیتا ہے علی پاک حضرت ابو بکر پاک دی جگہ تے آکے بیٹھے آقا علیہ السلام نے ابو بکر دا انداز ویکھیا آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی آقا مسکران لگ پے بندے دا رنگ پاویں کالا ہی ہووے سنی وہ جدوں بھی ہسے گا اودے چہرے تے روپ آ جائے گا جدوں آقا مسکرائے ہون گے آئے پیرے باؤ فرما دل وہ چڑھ چنا چنا چڑھ چنا تے کر روشنائی تارے ذکر کریں دے تیرا ہو تیرے جے تے چن چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو جتھے جا کے چن ساڈا چڑھدا فکانا کعبہ قوسین او ادنا جتھے جا کے چن ساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کوئی تیرا ہو جس دی خاطر جنم گوایا باہو کدی مل سیو ایک پھیرا ہو حضرات دی وقار نبی پاک نے ابو بکر دا انداز ویکھیا آقا فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل ابو بکر میں دسنا چاہنا اہل فضیلت دی فضیلت نو ہمیشہ فضیلت والا ہی جاندا آقا دسیا ہوئے لوگو علی فضیلت والا ہے تے پلے کھچنا روے آجے جی علی فضیلت والا ہے تے ابو بکر بھی بڑی فضیلت والا ہے آج لوگ لڑائی کرا رہے ہیں وہ ہور نے جڑے دو دو ترے ترے سمجھ دے
میں ایک جگہ تے نعرہ ماریا، میں کیا ہم مسلک ہیں یاران نبی، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں. تو مینوں کہنے لگا یہ تساں کیڑی گل کر دیتی؟ میں کہا میں مسلک آکھیا مرتبہ نہیں. مرتبے دے اعتبار نال اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے بعد از انبیاء اول البشر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر پاک، پھر حضرت عثمان پاک، پھر حضرت علی پاک. مینوں بندہ کہنے لگا آندا تساں حضرت علی دا ذکر چوتھے نمبر تے کر کے علی دا مرتبہ کٹا دیتا ہے. اور میں کہا جے چوتھے نمبر تے علی دا ذکر کیتیا علی دا مرتبہ کٹ گیا، 1,24,000 تو بعد نبی پاک آئے کنا مرتبہ کٹیا. آدھا ہوتے نبیاں دے سردار نے، میں کہے ولیاں دا سردار ہے. کسی دے اگے پیچھے آن نال مرتبے گھٹ جاندے خام خیالیاں. اور میں عرض کیتی تھی اور نے جنہاں 2-2 3-3 نظر آوندے نے. او کو حکیم سی نا تو دا نوکر سی تو اسی ایک اکھو پینگا سمجھ دیو نا. اونوں آندا نوکر اندروں بوتل لے کے آ. ہن اندر بوتل سی ایک پئی، اونوں آئیاں نظر 2. آندا جی ایک لے آواں کہ 2؟ حکیم نے سوچیا اندر تے کوئی سی. انہیں کیا ایک لایا، وہ ایک لے کے آیا، 2 آ گئیاں. آندا حکیم جی تساں ایک منگی سی اوپر لکھے نال 2 آ گئی. انہیں کہا چل کوئی گل نہیں، فکر نہیں، ایک توڑ دے. انہیں ایک توڑی 2 ٹوٹ گئی. آندا حکیم جی 2 ٹوٹ گئی. انہیں کہا بوتل ایک کوئی سی تو پئیں گے. کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی؟ یہ خبر تو کسی بینگے نے اڑائی ہوگی، یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. اچھا توجہ کرے جے، مدینہ شریف دے جڑے منافق سن لوگ وہ اے سمجھ دے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈا پتہ نہیں، اسی پیچھے نمازاں پڑھنے ہیں، انہاں دے پیچھے جنگاں بھی لڑنے ہیں، زخم بھی کھانے ہیں، لیکن اندروں اسی منافق ہیں نبی نو نہیں پتہ. اج بھی لوگ ہیں جڑے کہندے نبی نو پتہ نہیں، اج بھی ہیں. نسل مکڑی تے نہیں نا، اج بھی ہیں. اچھا میرے آقا تے وقت دا انتظار کر رہے سن کدو رب حکم دے وے تے میں انہاں نوں مسیتوں کڈاں. رب دا اذن آ گیا. میرے آقا علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، فرمایا قوم فلان بن فلان فخرج من المسجد فإنک المنافق. او فلانے فلانے دے پترا مسیتوں نکل جا تو منافق. قوم فلان بن فلان فخرج من المسجد فإنک المنافق، نکل جا میری مسیتوں تو منافق. سرکار نے چون چون کے کڈنے شروع کیتے تو انہاں وچ کچھ ایسے سن جڑے اگلے دے پیچھے اپنی تون تھلے کرن تے نبی نو پتہ نہ لگے. نبی پاک نے حضرت علی نو اٹھایا، علی اٹھے انہاں نو گدی تو پھڑ تے تکے مار کے باہر کڈ. ہن حضرت علی اٹھ دے کلے کلے نو ایتھوں پھڑ دین، انج چک دین دروازے جا کے انج لت مار کے سٹ دین. ایک نہیں 2 نہیں 36 کڈے. جے تساں سبحان اللہ انج ہی آکھنی ہے تے میں تقریر مکا دینا. جڑے میرے سامنے بیٹھے تساں مینوں سست کر چھڈیا، پچھلیاں نے کی کرنا ہے؟ تواڈے چ مینوں ذوق ہی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیویں دی تقریر سن دے ہو. بندہ 24 گھنٹے کان تے ہاتھ رکھ کے ہن شعر ہی پڑھی جائے تے پھر تقریر ہے. تھوڑیاں جی علمی گلاں تے عقیدے دے متعلق بھی گلاں سنیا کرو. بیڑا غرق ہو گیا ساڈا شعر ہی سن سن کے. دکھ ہوندا ہے پھر یار بندے گل ہی نہیں انہاں دی سمجھ آ رہی، گل کی کر رہے ہیں، صرف شعر ہی سمجھ آوندا ہے انہاں تے. اے ریت نو بدل لو ہن، بڑی مہربانی.
حضرات توجہ، منافق 36 بندے کڈے، کنے وہ ہن 36 دے 36 نکل کے گلیے پی گئے. بسترے نہیں سن انہاں کول اس ویلے کیونکہ اتھے ہی رہندے سن. اس ویلے نہیں سن ہے، ہون آئے نا. جدوں کوئی ایڈیاں ایڈیاں لمیاں داڑیاں تے بڑے متھیاں اتے محراب ساڈی کسے مسیتے آ جان نا 5 7 10 بندے تے نوجوان جڑے عاشق رسول نے واکڑ چلو نکلو تسی ساڈی مسیتے کی لین آئے ہو تے ساڈے بابے ناراض ہو جاندے. آندے لے تانوں کی آندے نے اوے اللہ دیاں گلاں کردے نے، تبلیغ کر رہے ہیں، دین والے پاسے لاندے نے، اللہ دیاں گلاں کر رہے ہیں، تانوں کی آندے نے؟ بابے ناراض ہو جاندے، لڑائی تک آ جاندے. انہاں نوں کیوں تسی کو جاندے؟ بابیاں نوں اے نہیں نا پتہ بھئی شراب دی بوتل اتے شہد دا لیبل لا دئیے تے شہد ویکھ کے سارے خرید لیندے نے. پتہ ادوں ہی لگدا جدوں ٹکن کھلے. اگلے نے تے اتوں پڑھیا نا کی ہے، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. تیری درویش صورت صوفیہ کچھ اور کہتی ہے، کلا کچھ اور کہتی ہے، کبا کچھ اور کہتی ہے. قطن طور تے بھی یہ کام نہیں بھولنا. تسی کدی گڈیاں بساں سفر کیتا ہے؟ کر دیو نا. عموماً انج ہوندا ہے کہ کئی بندے وچ ایسے بھی ہوندے نے بس وچ بیٹھ جائیے نا تے کسے نوں پتہ نہیں لگدا. جدوں بس ٹر پے تے نالوں ہی سیٹ تے ایک بندہ اٹھ کے کھلو جاندا ہے. وہ آندا جی بھینوں تے بھراؤ پھکی ویچن واسطے آیا. میں 20 چیزاں پھکی وچ پائیاں نے، اگر انہاں چوں ایک بھی گھٹ ہوے تے میں ذمہ دار ہاں. میری پھکی دی قیمت ہے 20 روپیے. اے ہنے کسے دے پیٹ وچ درد ہے تے پھکی جناب اندر تے پیڑ جلندر. تے جے کوئی سیٹ والا جیب چوں 20 روپیے کڈ کے دین لگے نا تے سیاںا بندہ انہوں آندا حضرت جی جیب وچ پیسے پاؤ، اے پھیری والا ہے. اے کول اگر سودا صحیح ہوندا اے کتے دکان پا کے بہ جاندا، بساں چ دھکا کھاندا. اے بساں چ دھکے کھاندا، کتے دکان پا کے بہ جاندا. یا پنڈا تھاواں تے کوئی کپڑا بیچن والا آ جائے نا سائیکل تے، بیبیاں اودے کولوں کپڑا نہیں لیندیاں. اے پھیری والا ہے، دے کول کپڑا صحیح نہیں ہونا، کپڑا کسے دکان تو جا کے لیندیاں. میں حیرت زدہ پڑا بھئی جے پھیری والیاں کولوں پھکی تے کپڑا نہیں لیندے، پتہ نہیں عقیدہ کیویں لے لیندے ہو. میری اج تک گل سمجھ چ نہیں آئی پر پھیری والے کو عقیدہ کیویں تسی لے لئی. میں کتھوں آیا؟ سانگلا ہل تو. ٹھیک ہے، بڑا سفر کر کے میں ایتھے آیا. میں انتظامیہ دی بارگاہ چرض کرن لگا قبلہ علامہ صاحب مینوں ملے نے، قبلہ صاحب مینوں ملے نے. مینوں تسی یہ دسو کہ میری گڈی چوں کسی نے بسترا کڈیا؟ میں تبلیغ واسطے نہیں آیا. میری گڈی وچ یا بسترا یا چینک لوٹا مسلح. مینوں گھروں چلن لگیا پتا سی کہ جتھے میں چلیا نا، جتھے میں چلیا اونا جے مینوں بھوک لگی تے مینوں دیسی چوچا کھوان گے. جنہ کھوایا اس سٹیج تے بیٹھے نے. تسے سبحان اللہ کھا. جے مینوں رات پہ گئی تے نواں بسترا دین گے جڑا کدی آپ بھی اتے نہیں لیا ہو. آپ چاہ پیندے ہون گے مینوں دودھ پتی بنا کے دین گے. تے جنوں گھروں چلن لگیا بھروسہ ہی نہیں، بسترا چینک ہر شے نال لے کے چلے. جنوں اللہ تے بھروسہ نہیں انہیں کی تبلیغ کرنی ہے یا کی اللہ دا راہ دسنا. مینوں ایک بندہ کہندا شاہ جی ایک بندے کول اسی گئے ہیں تو انہیں آکھیا جی جیڑا بندہ رائیونڈ وچ ایک قدم پٹے اللہ انہوں 50 کروڑ نیکی دا ثواب دیندا. میں کہ انہیں ٹھیک آکھیا.
آندا لے اسی جیڑے مولوی کو گئے ہوں آندا جی غلط آکھیا ہے ہو ہی نہیں سکدا میں کیا انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی وہ جملے دی کی میں کیا انہیں کہا جن نے رائے ونڈی چو قدم پھٹیا رکھیا نہیں رائے ونڈ چ رکھے تو جایا اتھوں نکلے تو پھر ملے گا میں کہا تو گل سمجھنا گل تیری سمجھ اچ نہیں آئی جدوں چھتی نکل کے گلیے پئے اگوں حضرت عمر پاک نکلے حضرت عمر نے ویکھیا تے ویکھ کے سوچن لگ پئے جمعہ پڑھیا گیا بھئی انی جماعت جو نکل کے گلیے پہ جائے تے بندے نو خطرہ تے پہ ہی جاندا ہے نا وہ جمعہ پڑھیا گیا حضرت علی پاک اس شرمندگی تو بچن واسطے کہ کتے اے اناک کھڑ پہ عمر نے جمعہ ہی نہیں پڑھیا تے آپ گلی پرت کے یا بڑھا کے گلی کسے اور گلیے پہ کے جدو مسجد دے سامنے آئے نا تے صحابہ دے چہرے خوشی نال چمک رہے فرمایا عمر مبارک ہوئے اج اللہ دے رسول نے منافقہ کولوں مسجد نو پاک فرما چھڑیا ہے ہون جڑا جملہ میں دین لگا جتے واسطے اتنی محنت کیتی ہے او جملہ میرے موضوع نال ریلیٹڈ ہے او گل لگا کرنا او جنو میرے نبی نے مسیتوں کر دیتا ہے او دوبارہ آ نہیں سکتے جنو رکھ لیا او کدھرے جا نہیں سکتے توجہ ہے اور ایک جملہ اور میں تمہیں دین لگا توجہ کرے جائے ہووے سید تے ہووے نسلی سن 47 دا نہ ہووے آپ آج پوجھ کے بھی رڑے ہوندے نے کئی ہووے سید تے ہووے نسلی او کدی بھی صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکتا حضرت ابو بکر پاک دا تے ہو ہی نہیں نہ سکتا تواڈی اگر توجہ ہے تے گل کراں حضرات نبی پاک دے دو صحابی ایک دنا ابو بکر پاک ایک دنا مولا علی پاک حضرت ابو بکر دی بھی شادی ہو گئی حضرت علی پاک دی شادی ہو گئی حضرت ابو بکر دے کر بیٹا پیدا ہویا چونکہ نبی پاک نہ بڑا پیار ہے پتر دا نام رکھیا محمد حضرت علی پاک دے کر بیٹا پیدا ہویا تے نام رکھیا حسین ادھر جناب محمد جوان ہو گئے ادھر جناب حسین جوان ہو گئے جناب محمد دی شادی ہو گئی ادھر جناب حسین دی شادی ہو گئی جناب محمد دے کر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا قاسم ادھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا زین العابدین ادھر جناب قاسم جوان ہو گئے ادھر جناب زین العابدین جوان ہو گئے جناب قاسم دی شادی ہو گئی جناب زین العابدین دی شادی ہو گئی جناب قاسم دے کر بیٹی پیدا ہوئی نام رکھیا ام فروا ادھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھیا محمد باقر ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ ابو قحافہ بھی نبی دے صحابی نے بڑھا جا بابا فتح مکہ تے حضرت ابو بکر پاک نے گھٹوں پھڑیا تے نبی دی بارگاہ چ کے حضور کلمہ پڑھاؤ آقا فرمایا کاری رہن دیندا میں اوتھے آ کے کلمہ پڑھا دیندا عرض کیتی حضور ساری زندگی تواڈے گلے کردا رہے آج تواڈے قدماں وچ اس واسطے لے کے آیا اینو پتہ تے چلے ساری زندگی جدے گلے کیتے نے اودے قدماں وچ آ کے عشق دے جام کیویں پیوی دے ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بن قحافہ محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی بن نبی طالب ہن میں تواڈے کول سوال کرن لگا تواڈے وچوں کدی کسے نے دشمن دے گھر اپنی تھی یا پتر دا نکاح کیتا ہے اوڑی بولے ہو
نہیں نہ کیتا حضرات محمد باقر امی فروا دا نکاح ہو گیا رب کائنات نے بیٹا عطا فرمایا وہ بیٹا کون ہے ایڈے وڈے سائنسدان جابر بن حیان دا استاد او سیدزادہ جنہیں 1450 سال پہلے دسیا لوگو پانی دا چھوٹا جا قطرہ بھی کلا نہیں جے بندا دوما شیمہ دا مرکب ہے آج سائنسدان کہندا ہے ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بندا ہے میں کیا چپ کر جا تیری تحقیق تے آج پئی بول دیئے پر میرے دادے نے 1400 سال پہلے ہی دسیا او دا نا کیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لوگو منو صادق کیوں کیا جاندہ ہے منو دو نسبتانے پوچھیا کیڑی کیڑی فرمایا ایک نسبت علی پاک نال ایک نسبت صدیق پاک نال پوچھیا نسبت کیے فرمایا لوگو میں علی دا پوترا لگدا جے صدیق دا دوترا لگدا میں علی دا پوترا لگنا صدیق دا دوتر لگنا جے کوئی کہے میں علی دا پوترا تے ہیں وہاں پر صدیق دا دوترا نہیں علی فرماندنا تو میرا پوترا ہی نہیں میرا پوترا او ہوئے گا جڑا صدیق دا دوترا ہوئے گا اگر ام فروا دی محمد باقر نال شادی نہیں ہوئی تو کرو پیدا سادات دی نسل لیکن کوئی بیان دے ہی نہیں سکتی لیکن سید یہ کہہ رہا ہے ہون جملہ دل دی تختی دے لکھیں دوترا ہوئے حلالی تے نانے نو گاڑا نہیں کڑدا اور کتھے بیٹھے ہو ساری زندگی تقریر آئے اینا دی محبت اینا دا پیار جدی مثال ہی کوئی نہیں ملتا کتاب دانا ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت دو بندے لڑدے جاء صحابیان یختصمان عند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بندے لڑدے حضرت عمر دے کوڑ آئے آن کے آندے نے ساڑھا فیصلہ کرو حضرت عمر نے حضرت علی نے بلایا علی ان دا فیصلہ کرو انہوں میں ایک بندہ بولے کہندہ ہے یحکم بیننا یہ ساڑھا فیصلہ کرے گا اور میں تو اڈے کو جملہ پوچھن لگا جے ہندی مخالفت تے حضرت عمر کہندے چل ٹھیک ہے تینو علی دا فیصلہ نہیں قبول تے میں کر دینا یا جدے اتے انگل رکھے وہ کرے گا پھر تے کر دے انج حضرت علی واسطے جدوں نے جملے بولے نا اے ساڈا فیصلہ کرے گا حضرت عمر دے چہرے تے جلال آ گیا اپنی سیٹ تو تھلے آئے تو دے گریبان تو پکڑ کے ہلایا اتدری ہادا وہ تینو پتہ ہی نہیں کتے بارچ گل کیتیا ہادا مولا یا و مولا المومنین میرا بھی مولائی تے کل مومنین دا بھی مولائی نعرہ تحقیق بھی مارو ہے توجہ یہ تھے حضرت عمر دی محبت ہون حضرت علی دی محبت حضرت علی دے موڈے تے چادر رکھی ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گیا 10 دن گزر گیا 15 دن گزر گیا چادر موڈے تو نہیں اتری مریداں آکھیا حضور چادراں تو اڈے کڑھوڑ بھی بڑیاں اے چادر نہیں تسی موڈے تو اتار دے کیوں آپ نے فرمایا تو انہوں پتہ نہیں اس چادر نال میں نو بڑا ہی پیار ہے حضور یہ صحیح چادر نال کیوں پیار ہے فرمایا سن لو اے چادر میں نو حضرت عمر نے تحفہ عطا فرمائی جیڑی چادر عمر تحفہ دے وے علی او دا اتنا حیا کرن تے پھر عمر دا کتنا حیا کر دے ہون گے اس واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے نبی پاک دی آل نو کشتی نو فرمایا تے صحابہ نو ستارے فرمایا یہ دی کی وجہ اتھے فرمایا میری اہل بیت کشتی نو دی مانندے جڑا وچ بہ جائے گا پار لگ جائے پیچھے ہٹے گا ہلاک اتھے اندر اصحابی کا نجوم فبیئیہم اقتدیتم میرے تمام صحابہ ستارے ہیں ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اس وقت دے لوگ جڑے سن او بحری بیڑیاں تے کشتیاں میں سفر کر دے سن
ادوں رستے دے تعین کرنے واسطے کوئی کمپاس نہیں سن ہوندے پھر رستہ دسے کتھے ہے، ستارے ول ویکھ کے وہ اپنی منزل دا تعین کر دے سکتے۔ میرے نبی فرمایا جیڑا میری آل نو کشتیز بنا لے تے میرے صحاب نو ستارے بنائے اوہی منزل تے پہنچ سکتا ہے، انہاں وچوں کسے ایک نو بھی چھڑے تے منزل نہیں مل سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی محبت دے دو حصے بیان کیتے نے، کنے انج نہیں میں سنانے اونچی آقا، دو حصے۔ پہلا حصہ آقا فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، فرمایا صحابہ اکرام دے بارے گلاں نہ کریا کرو، فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جن نے میرے صحابہ نال پیار کیتا ہے انہیں مجھ محمد نال پیار کیتا ہے۔ بہت سارے لوگ نے جڑے اے حصہ بیان کر کے دوجا چھڑ دیندے تے کجو نے جڑے انہوں بیان کر کے چھڑ دیندے۔ ایک زانوں تے حضرت امام حسن نو بٹھایا، ایک زانوں تے امام حسین نو بٹھایا، آقا فرمایا فمن احبہما فقد احبنی فمن احبنی فقد احب اللہ، فرمایا لوگو جنہیں نال پیار کیتا ہے یعنی جنہیں میری آل نال پیار کیتا ہے انہیں آل نال نہیں آمنہ دے لال نال پیار کیتا ہے۔ کنے سے کنے سے توجہ کرے جی، میری مثال سمجھے جی، اے میری ہتھیلی دے بھی دو حصے، اے انگلیاں اے ہتھیلی۔ ایک بندہ آئے میری ایس انگل نو چمے اینو چمے اینو چمے اینو چمے، تسی بھی راضی میں بھی راضی، شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے، تو اڈیاں چمہ انگلاں نو چمدہ ہے تے جاندی واری جیب وچوں چاقو کھڈ کے ہتھیلی زخمی کرے، تسا کہنے شاہ جی یہ پہلا بھی فراڈ ہی ہے، سچا ہوندا تے جویں انگلیاں نال پیار کیتا ہے ہتھیلی نال بھی پیار کردا۔ ہن ایک بندہ میری ہتھیلی نو ایتھوں چمے تسی بھی راضی میں بھی شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے، تہاڈی ہتھیلی نو چمدا ہے جاندی واری جیب وچوں چاقو کڈ کے انگلیاں زخمی کرے، تسا کہنا سچا اے بھی نہیں، اگر سچا ہوندا تے جویں ہتھیلی نال پیار کیتا ہے انگلیاں نال بھی پیار کردا، پتہ چلیا انگلیاں نال پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرن والا بھی سچا نہیں، ہتھیلی نال پیار کر کے انگلیاں زخمی کرن والا بھی سچا نہیں۔ کجوں نے جڑے اہل بیت نال پیار کر کے صحابہ دی عظمت نو زبان دی تلوار نال زخمی کر دین، سچے ہو بھی نہیں، تے کجوں نے جڑے اہل بیت نال پیار کر کے صحابہ دی عظمت نو زبان دی تلوار نال زخمی کر دین، سچے ہو بھی نہیں، سچے تسی ہو جنہاں دے دل اندر نبی دی آل دا بھی پیار ہے، نبی دے اصحاب دا بھی پیار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ ہم نبی کی آل کو بھی ماننے والے ہیں اور نبی کے اصحاب کو بھی ماننے والے ہیں۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل اور نبی پاک دے اصحاب دا ذکر اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے، ایسا مک جانا ہے، میرے آقا دی شان مقام ختم نہیں ہو سکتی۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک غلام ہے جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے میرے آقا دا بدوی غلام، بدو آندے نے پینڈو نو کردہ کیے جمیں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پیالیاں میں سبزیاں بیجتے ہیں تے منڈیاں فروخت کر دے۔ یہ بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی فروخت کر دے۔ آقا ایک دن کرم فرمایا، سرکار منڈی تشریف لے گئے، او دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی، دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی۔ اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سدھا کار چلا جاندہ ہے، ان سبزی بیچ کے کار نہیں جاندہ، سدھا مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ جاندہ۔
سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے نے، غلام نظراں چک کے مصطفیٰ دے چہرے ول تکدا ہے۔ آقا فرماندے نے انج کیوں وینا ہے؟ کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے۔ وہ کیسا غلام ہے جنہوں سرکار دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے؟ یہ غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے۔ دیوانہ روز آ جاندہ، روزانہ آ جاندہ، پیران کو مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے لوگ کیا کھنگے تو پیرانو تنگ کرنا آ جانا ہے، کدی پیرانو بھی سوٹ لیا کے دے۔ ان غلامہ آکھیا تو آقا دی بارگاہ چ روز آ جانا ہے، کدی مصطفیٰ نو بھی سبزی کھوائی ہے۔ انہیں آکھیا منو اینا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے؟ انہیں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھا دے۔ انہیں کی کرنا ٹوکرہ لے جانا، موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے، انہاں نو تو کے رومال وچ بن لینا۔ جدو چلن لگنا او ٹوکرہ جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا۔ حضرات آقا دی بارگاہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے، روزانہ کدو لے کے آ جاندا ہے۔ آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے، ان روز یہ کدو لے کے آ جاندا ہے، روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے۔ حضور کی ہونا چاہیے ہے؟ آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہے۔ ہن جدوں بھی آوے گا اساں وی تحفہ دینا ہے۔ اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا۔ آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا کھجوراں لے کے آؤ۔ بلال کھجوراں لے کے آ گئے۔ آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں، ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں، گٹکاں جیب وچ پا لیاں۔ کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے، ایم پی نہ لگ جائے، ایم این اے نہ لگ جائے، لوکاں نو دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار، ایم پی اے میرا یار، ایم این اے میرا یار، کڈا مقدرہ والا غلام جدا یار نبیاں دا امام۔ حضرات منڈی جاندا ہے، بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے، کہندا ہے لوکو نبی میرا یار، میں نبی دا یاراں، لوکو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے۔ لوکی مذاق کر دین انج دیاں گلاں نہ کریا کر، کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے۔ جیب وچ ہاتھ پا لیندا ہے، گٹکاں کڈ لیندا ہے، کہندا مذاق نہ کرو، گل یاری تک نہیں جے رہی، گل تحفیاں تک چلی گئی ہے۔ آقا مینوں تحفے دین دین، میں اپنے آقا نوں تحفے دینا۔ اے گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے۔ حضرات لوکی مذاق کر دین، نکرے بیٹھ جاندا ہے، چھم چھم اکھاں وچ اتھرو جاری، رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا، تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا، پیار دے پرچار کرنا۔ لوکی مذاق کر دین۔ ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا، عرض کیتی آقا ظاہر نو منع کرو، منڈی جاندا ہے، بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے، کہندا ہے نبی میرا یار، میں نبی دا یاراں، لوکو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے۔ لوکی مذاق کر دین، پھر جیب وچ ہاتھ پا لیندا ہے، گٹکاں کڈ لیندا ہے، کہندا مذاق نہ کرو، آقا تحفے دتے ہوئے نے، حضور منع کرو، انج دیاں گلاں نہ کریا کرے۔ آقا فرمایا غلامو او ساڈی یاری دا اعلان کردا ہے، پیار دے پرچار کردا ہے۔ لوکی مذاق کر دین، پر دن چڑھ لین دیو، جدوں منڈی جائے گا اسا منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا۔ اساں آپ جانا ہے، آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کرنا۔ جڑے سبزی ویچن والے ہوندے نے انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے، ویلے نال وک جائے گی، مول چنگا لگ جائے گا، چھیتی فارغ ہو جائے۔
تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو بڑے چنگے کدو نے ادھر آوازاں لاندا ہے ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دل چ سوال گزریا ہونا انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا سرکار سامنے آئے ہون گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ ول اسا کسے بندے نو مذاق کرنا ہوئے کو بندہ پران منہ کر کے کھلوتا ہوئے تے دبے دبے پیر جانے او دیاں اکھاں گیا ترا کرنے دساں والا میں کون جے دس دے وے تے ہاتھ چھڑ دے دے نہ دسے تاکہ تے دسے گا تے چھڈنا ہے حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دیاں کھانگے ہاتھ رکھے آقا فرمایا او میں کونا حضرات لوکی ویکھ دینے ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو آقا فرمایا او میں کونا تسی کہندے ہو گئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پچھے کون ہے میں کہا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نوں لبن لگیاں کدی دیر نہیں سی لگی جتوں خشبوں آندے ہلے آ جاندے سن اسی جان جاندے سان اللہ دے محبوب ایتھے موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال میرے آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا تو سی آنکھوں کے شاہ جی پتہ لگ گیا تو جواب کیوں نہیں دیتا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نہ بیٹھے آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو آقا فرمایا او میں کونا دل وچ خیال کردا جے میں کہہ دیتا اللہ دے رسول ہو جے میں کہہ دیتا رب دے نبی ہو جے میں کہہ دیتا اللہ دے رسول ہو سرکار نے جفا چھڈ دینا آقا جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری ہری فرمایا او میں کونا اگے ہولی بول دے ان روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کر دے آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو لوگو او نہ لو گے پچھتاؤ گے لوگو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولدا رہیا ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کر دے انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا ہے جڑے مذاق کرتے رہے پل پل رواندے رہے دسنا چاہندا ہے اوے لوگو جدے بارے چ مذاق کرتے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی محبوب آپے آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہاں گلاں آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہے انہیں نہیں بولنا انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بولدا آقا دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گھٹوں پھڑ لیا گھٹ ہوائے چ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے او ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کرتے حضور میں کو جدہ مل کلے رانے آقا فرمایا چپ کر جاؤے جدہ مل محمد لا دے وے زمانے میں چو دی قیمت دے کون سکتا غلام کہندا میں کو جی میرا دل بر سونا تے میں کی کنے سنو پاواں ہو نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کی کنے یار مناواں ہو ویڑے میرے او بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ہو یو دکھ ہمیشہ نصیبہ ہوں کہ تے روندی نہ
مر جاواں ہو 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 آقا کریم دی شان انہاں دا مقام اسی کا محقو بیان نہیں کر سکتے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حضرات میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک دا فرمان ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک. جیڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھے سمجھو انہیں اپنے آقا نو راضی کیتا ہے تے جیڑا نہ پڑھے انہیں ناراض. ساڈے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہتا ساڈے آقا ساڈے تے ناراض ہو جانا. کیوں بے چاہندے ہو تسی؟ پھر انشاءاللہ 5 ہی پڑھا گے. سکھ نو کوئی بندہ کہے نا اے 2000 روپیہ لے تے داڑھی مون، وہ آکھے گا 10,000 بھی دے میں تے نہیں مننی. کیوں؟ آندا گرو دی سنت. حالانکہ وہ دا گرو جھوٹا ہے، وہ آپ جھوٹا ہے، وہ دا دھرم جھوٹا ہے. وہ جھوٹے گرو دی انی گل مندا ہے پر تسی پیسے اپنی جیب وچوں بھی ادا کرو تو داڑھی منان واسطے تیار نہیں. مسلمانوں ساڈا نبی سچا ہے، اسی سچے، ساڈا دین سچا ہے. ہتھوں پیسے دے کے داڑیاں منوا دینے. بڑھے بڑھے بابے رگڑا کے داڑھی منا کے اتے پھٹکڑی لوان دینے. تے جے خبر اچ پوچھیا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل تے آقا فرمائے دے کولوں کی پوچھ دیو اے دا تے چہرہ ہی میرے غلاماں والا نہیں. کوئی جواب دے سکنے؟ اللہ سانو چہرے ہوتے نبی پاک دی سنت بھی سجان دی توفیق دے. اللہ ماپیاں دا احترام کرن دی توفیق. جیڑا ماپیاں دا بے ادب ہے وہ کدی جنت وچ نہیں جا سکتا. میں سانگلا ہل تو چل کے آیا ہاں بھی سید زادہ تساں بڑی میری عزت کیتی ہے. میں تھوڑے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جے میرے مرتبے چ کمی آ گئی. بولو میرا قد چھوٹا ہو گیا تے جے میں توانوں نہیں جاندا نہ جاندے ہویا میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ لے نے میرے مرتبے چ کمی نہیں آئی. مسلمانوں گھر جا کے اگر ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تواڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جام رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے پاکج جی سوہانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افرو دے ساتھ پیلا اور اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوشے وزارت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان اور کون شبیر وہ جن کا نام نبی جن کی ماں فاطمہ اور باپا علی اس حسین ابن حیدر پیلا مصطفیٰ جان رحمت اور جن کی ممبر بنی گردن اولیاء جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پھیلا ہو سلام مصطفیٰ
اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، وہ رضا اعلیٰ حضرتی بریلی کے شان کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ کاٹ کے رکھ دیا، شیخ نجیب کا سر خنجر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت، اور جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی، جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی، غازی اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میرا دست بستہ ہے کھڑے، آقا حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام، مانا سلام، صدق دل سے ہو کھڑے، سب مانگو دعا، کیونکہ اس محفل میں ہے خود مصطفیٰ، صلاۃ والسلام علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین، تلاوت کلام پاک، نعت خوانی، واضح وصیت ویا بالخصوص جگر گوشہ آل رسول نے حضرت قبلہ سید شاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دے پیارے اصحاب اور آپ بھی اہل بیت دے ذکر دنال اسا سب حضرات دے قلوب و اذہان نو منور فرمایا۔ یا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، حضرت قبلہ شاہ صاحب دی عمر دے اندر صحت دے اندر برکات عطا فرما۔ الہ العالمین، ایسے مبلغین اور ایسے عظیم عقائد دی روشنی دوتے گفتگو فرمان والے ایسی ہستیاں دا تعدیر سایہ قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین، انتظامیہ کمیٹی نے، میلاد کمیٹی نے اس محفل پاک کو سجایا، جتنے احباب بھی اس کار خیر دے اندر در میں سکھ نے جو بھی حصہ ملایا، اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، کل بیمارانو شفاء کلی عطا فرما، بے اولادانو نیک سال نیک نرین اولاد عطا فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، کشمیر، فلسطین اور برما دے مسلمانہ دی خیر فرما، اس ملک دی سرحدہ دی حفاظت فرما، اس ملک دے اندر نظام مصطفیٰ نافذ فرما۔ یا الہی حشر کے میدان میں زیر علم سایہ ذات خدا ذل علا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب ترازو میں تلے فرد عمل اس مددگار دو عالم رہنما کا ساتھ ہو۔ یا الہی کرتا رتبہ شہادت کا ہمیں سید بے کس شہید کربلا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہے جو مصطفیٰ کی یار و جانشین یعنی صدیق دو عالم پیشوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی عدل جن کا خلق میں مشہور ہے حضرت فاروق اعظم بے ریا کا ساتھ ہو۔ یا الہی ہے جو ذوالنورین داماد نبی حضرت عثمان غنی ذوالحیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی حوض کوثر پر بوقت تشنگی ساقی کوثر علی المرتضی کا ساتھ ہو۔ یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں تو غوث پاک پیشوائے اولیاء کا ساتھ ہو۔ الہ العالمین، سب حضرات دی حاضری قبول فرما، روزہ رسول دی حاضری نصیب فرما۔ شاہ صاحب نو اپنے گھر دے مقام تک خیریت نال با حفاظت پہنچا، آپ دی عمر صحت برکات عطا فرما۔ جتنے احباب بھی آئے یا اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما، سب دی نیک آسا نیک دل مراداں نو پورا فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد الہی تو آساں کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلوۃ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد وآلہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین برحمتک یا رب۔ حضرات محترم لنگر شریف کا اہتمام ہے، تمام دوست تشریف رکھ کر تھلے بہ جاؤ گے انشاءاللہ تمام دوستوں نے لنگر شریف ملے گا۔ اعلان سماعت فرماؤ 24 اکتوبر بعد نماز عشاء چک نمبر 87 15 ٹولہ اندر عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جا رہی ہے، جس کے اندر پیر سید محمد افضل شاہ مکچنا باد تو تشریف لے آ رہے ہیں، نعت خان اعظم بھٹو صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، فخر عباس تابع صاحب تشریف لے آن گے۔ تمام دوست احباب اس ببرکت محفل پاک کے اندر شرکت فرما کے ثواب در نظر کریں۔ 26 اکتوبر برود ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد غوثیہ بہنی بالیاں والی، جس کے اندر خصوصی خطاب مولانا سعید احمد فروقی صاحب وہ انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ تمام دوست احباب شرکت فرما کے ثواب در نصیب کریں۔ تھلے بے کہ انشاءاللہ لنگر سارے نو ملے گا، بہت وسیع لنگر کا اہتمام ہے۔ جتنے دوست احباب تشریف فرما نے مہربانی فرما کے مسجد اندر اے بہ جاؤ، لنگر شریف ملے گا۔ وہ نہیں کیا 7 نومبر برور جمعرات 58 WB دے اندر عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جا رہے ہیں، جس کے اندر حضرت علامہ مولانا عبد الباسط مصطفی تشریف لے آ رہے ہیں۔ تمام دوستوں نے اطلاع ہے کہ اس بابرکت محفل پاک کے اندر شرکت فرما کے ثواب